یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ گنبد و مینار کے شہر میں خودکشی ہونا اور خودکشی کی واردات ہونا، آپ لوگوں کے توسط سے پوری دنیا میں یہ بات اللہ کرے پہنچ جائے کہ خودکشی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام میں حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور خودکشی کرنے والے کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ جو خودکشی کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حالانکہ اس کی تشریح میں شارحین حدیث نے بہت سے اقوال بیان کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیشہ جہنم میں رہنے سے مراد کہ بہت دیر تک وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ انشاءاللہ اس کی گفتگو اس سلسلے میں آگے کی جائے گی۔ تو خودکشی جو ہے ویسے بھی اس کا رجحان دن بدن لوگوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں پہلے یہ چیز بہت یعنی کہ کم تھی، لیکن بے صبری کا مظاہرہ اور دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے اور اسلامی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ بلکہ ایک تحقیق کے مطابق، جو تحقیقی ادارے ہیں، اس تحقیق کے مطابق یہ بات پتہ چلی ہے کہ ہر 40 سیکنڈ کے بعد دنیا میں ایک آدمی خودکشی کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ چیز کس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ ہر 40 سیکنڈ پر دنیا میں خودکشی کی واردات ہو رہی ہے۔ یعنی اس بلا میں ہمارا شہر ہی مبتلا نہیں ہے، اور یہ تو عام حالات ہیں کہ عام نارمل حالات میں یعنی کہ 40 سیکنڈ کے اندر، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر 1.5 منٹ کے اندر جو ہے 2 خودکشی کی واردات ہو رہی ہے۔ یہ نارمل حالات میں۔ پھر لاک ڈاؤن میں جو خودکشیاں ہوئی ہے، جس کا علم تو ہمیں ہے بھی نہیں، تو کیونکہ ہم تو اپنے شہر کے متعلق بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آئیے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ چیز لوگوں کے اندر ہے، تو اگر کوئی مسلمان یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے مذہب کی معلومات نہیں ہے، دین کی معلومات نہیں ہے۔ خودکشی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ خودکشی کرنے کی ایک وجہ ہے ذہنی ٹینشن، دباؤ میں آ کر کے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ پھر ایسے قرض بڑھ گیا، تو قرض بڑھنے پر بھی اب ادائیگی کی صورت نہیں ہے، تو پھر لوگ کہ بھئی ادا کہاں سے کریں گے، اب چلو پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائیں، یا زہر کھا لیں، یا ٹرین آ رہی ہو تو اس کی پٹری پر چھلانگ لگا دیں، یا کنویں میں کود جائیں، یا اور بھی کوئی چیز جو بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کی جاتی ہے کہ قرض ادا نہ کرنے سے وہ بچ جائے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایگزام میں ناکام ہو جائے، کبھی ایسا ہے کہ کوئی اس سے ایسی غلطی ہو جائے کہ اس غلطی کی بنیاد پر لوگ اس کو بہت طعنہ زنی کریں، لوگ اس کو ذلیل کریں، لوگ اس کو رسوا کریں۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ آدمی خودکشی کرتا ہے۔ پھر ایک صورت جو بہت کثرت کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے کہ کسی سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا اور اس سے دل لگ گیا، اب پسند کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو بھی کبھی لڑکیاں کبھی لڑکے خودکشی کر جاتے ہیں۔ ان ساری کبھی کبھی جو ہے وہ کاروباری پوزیشن وہ ریورس ہو جاتا ہے کاروبار کے اندر، تو بھی خودکشی کرتا ہے۔ اور خودکشی کرنے سے اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ قرض کا ٹینشن ہے، نجات مل جائے گی، فلاں ٹینشن ہے، نجات مل جائے گی، فلاں ٹینشن ہے، نجات مل جائے گی۔ خودکشی کرنے والوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے، خودکشی کرنے سے اگر آپ کو آپ کے ٹینشن یا آپ کی الجھن سے اگر نجات مل رہی ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جس ٹینشن سے آپ نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے بڑا ٹینشن نہ ختم ہونے والا آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اگر دنیا میں کوئی ٹینشن آپ کے ساتھ ہے، کوئی ذلت آپ کے ساتھ ہے، کوئی رسوائی آپ کے ساتھ ہے، کوئی ناکامی آپ کے ساتھ ہے، تو دنیا کی زندگی تک ہے وہ صرف، اور اس کا حل ہے۔ اس کا حل اس طرح سے ہے کہ آپ کسی سے مدد طلب کریں، کسی سے امداد طلب کریں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے
کہ جس کا حل اللہ نے پیدا نہ کیا ہو. کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج اللہ نے پیدا نہ کیا ہو. بیماری سے تنگ آ کر بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں. اب یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ان سب چیزوں میں لوگ آپ کی امداد کر سکتے ہیں، آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن خودکشی کر کے جو دائمی عذاب، جو عذاب دیر پا عذاب جہنم کا آپ کے پیچھے ہے، جس کی وعید اللہ کے سچے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی وعید بیان فرمائی ہے، ایسے سچے رسول نے اس کی وعید بیان فرمائی ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیا کرتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سچے ہیں کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیا کرتے تھے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی زہر کی گولیاں کھا کر یا زہریلی دوائی پی کر کوئی خودکشی کرتا ہے یا مرتا ہے، تو اب جہنم کے اندر ہمیشہ وہ زہر کھاتا رہے گا اور اپنی جان دیتا رہے گا. پھر زندہ کیا جائے گا، پھر وہ زہر کی گولیاں کھائے گا، پھر یعنی اسی طرح سے کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیا تو جہنم کے پہاڑ سے اس کو بار بار گراتا جائے گا. اب آپ سوچیں، جب وہ پہاڑ سے جس وقت گرایا گیا ہوگا، جس وقت وہ پہاڑ سے گرایا گیا یا گرا ہوگا، اس نے اپنے آپ کو خود سے گرایا ہوگا، تو اس وقت تو اس کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی. خودکشی کرنا آسان نہیں ہے نا. اگر کوئی بندہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرائے تو جو روح نکلتے وقت، گرتے وقت اس کو جو چوٹ لگی ہوگی، جو تکلیف ہوگی، تو وہ تو دنیا کے پہاڑ سے ایک مرتبہ گرا اور سوچا کہ اب میری جان نکل گئی تو چھوٹ گئی، لیکن ادھر جہنم کے پہاڑ سے وہ اپنے آپ کو بار بار گراتا رہے گا. یہ سلسلہ اس کا قیامت تک چلتا رہے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جب تک اللہ نہیں بخشے گا وہ اپنے آپ کو گراتا رہے گا جہنم. پہلے تو جہنم کی آگ، پھر جہنم کا پہاڑ، اس سے وہ گرتا رہے گا، پھر اٹھے گا، پھر گرے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر اس کو یعنی اسی طریقے سے وہ عذاب اس کو بار 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 بار. بلکہ تو جہنم کے اندر تو موت بھی نہیں ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ زندگی میں سکھ نہ پایا تو کدھر تو مر جائیں گے، زندگی میں چین نہ پایا تو مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. انسان اگر مرنے کے بعد بھی خودکشی کرنے والوں کو چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اسی طرح کسی نے اپنے آپ کو پھانسی لگائی اور پھانسی کے پھندے پہ وہ لٹکا، تو اس وقت جو اس کو تکلیف ہوئی تھی، اب جہنم میں بھی وہ اپنے آپ کو بار بار پھانسی لگاتا رہے گا. یعنی اسی طریقے سے اگر کسی نے کنویں میں چھلانگ لگائی، اس پہ ہی آپ قیاس کر لیں، کسی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تلوار سے مار لیا، بندوق سے مار لیا، تو وہ جہنم کے اندر بار 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 وہی عمل دہراتا رہے گا اور وہ تکلیف اٹھاتا رہے گا. اب بتائیں کہ دنیا کی تکلیف زیادہ ہے یا جہنم کی تکلیف زیادہ ہے؟ اس لیے اپنے ذہن و دماغ سے یہ چیز نکال دیجئے کہ خودکشی کرنے کے بعد ہمیں چین مل جائے گا، سکون مل جائے گا. یہاں کے تھوڑے سے چین کے چکر میں ہمیشہ کی بے چینی آپ لے رہے ہیں. اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں کہ بیماری ہے، ناکامی ہے، ٹینشن ہے، قرض ہے، گھریلو جھگڑے ہیں. ان سب کی بنیاد پر یا کاروبار نہیں چل رہا ہے، بھوک مری ہے اور لوگ ستا رہے، لوگ ذلیل کر رہے، تو ایسی صورت میں کیا خودکشی اس کا علاج ہے؟ ہرگز نہیں. خودکشی اس کا علاج نہیں ہے، بلکہ خودکشی تو بہت بڑی اس میں بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، مشکل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ انسان یوں ہی خودکشی کرے تو ظاہر سی بات ہے اس نے تو جانا ہی جہنم میں ہے. بلکہ معاذ اللہ، اللہ کی راہ میں اگر کوئی جہاد کرتے کرتے بھی خودکشی کر لے، اللہ کی راہ، جبکہ کتنا بڑا عمل ہے یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تو جہاد کرتے کرتے بھی کوئی خودکشی کر لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں ایک شخص شریک تھا، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے حضور کے ساتھ. اب آپ غور کریں کہ جو لوگ حضور کے ساتھ بیٹھ جائیں کسی باغ کے اندر، تو باغ کے اندر بیٹھنا ہی ان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے. چہ جائے کہ جان دینے کے لیے حضور کے ساتھ کسی میدان میں چلے جانا
کتنی بڑی بات ہے. اور وہ بہت شجاعت کے جوہر دکھا رہا تھا. صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. لوگوں نے اس کی تعریف کی. حضور کے ساتھ آیا ہے میدان میں اللہ کے لیے، گویا کہ جہاد کرنے کے لیے آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی. صحابہ کو حیرت ہوئی، یہ شخص اتنی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے کہ اس کے شجاعت کے جوہر دکھانے کو دیکھ کر کے لوگ رشک کر رہے ہیں، عش کر رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے. لیکن صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ ہمیشہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ سچی بات کہی. لیکن یہ بندہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بظاہر آیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، تو یہ کیسے جہنمی ہے؟ جب اس کے پیچھے پیچھے گئے تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ وہ لڑتے لڑتے زخمی ہوا، اور زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے اپنا نیزہ یا اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی اور اپنے آپ کو اس پر گرا دیا، اور اس کے بعد وہ مر گیا. تو صحابی نے اعلان کیا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. تو دوسرے صحابہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے جس کے بارے میں جہنمی کہا تھا اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے خودکشی کرتے ہوئے دیکھا. اور حضور علیہ السلام کی یہ بات، جو سچے رسول تھے، بالکل اس کی سچائی کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر تو تھی، مزید اس کو اور جو ہے وہ لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور لوگوں کا یقین تو تھا، ان کا یقین اور پختہ ہو گیا. تب آپ مجھے بتائیں، اللہ کی راہ میں نکلنے والا اگر خودکشی کر لے تو وہ جہنمی، حضور اس کو جہنمی کہیں، تو جو گھریلو مسائل کو لے کر کے خودکشی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟